بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو کور کریں اور ان کی خبریں آپ دیکھیں تو بھارت کے اندر حالات انتہائی سنگین ہو گئے ہیں، یعنی کہ لوگ جو ہے سری لنکا سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ کیا مودی کی حکومت گرنے والی ہے؟ کیا وہاں پر بھی پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ ہونے والا ہے؟ تمام چیزیں کیا ہونے والی ہیں اس ویڈیو میں آپ یہ بات جان پائیں گے۔ تفصیل سے بات کریں گے، آرام سے بات کریں گے۔ شروعات کریں گے ہم لوگ، چونکہ ہم لوگ کور کر رہے ہیں تو آپ کو میں تھوڑی سی خبر دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے تائیوان کو چین سے بچایا، آگے بھی بچائیں گے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے پرووکیشن کو نہیں چھوڑ رہا، اور یہاں پر جو ان کی صدر ہے سائی اینگ ونگ، ان کو جو ہے مسلسل پیغامات آ رہے ہیں امریکہ سے کہ آپ کو پیسے کی کمی نہیں آئے گی، آپ کو اصلی کی کمی نہیں آئے گی، آپ سے تعاون کیا جائے گا، لیکن آپ نے چین کے سامنے جھکنا نہیں ہے، لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، لڑائی کرنی ہے، جتنا آپ لڑ سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا امریکہ کھڑا رہے گا؟ نہیں کھڑا رہے گا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا کھڑا رہتا ہے، کتنا کھڑا نہیں رہتا، لیکن اس نے تائیوان کو یہ باور کروا دیا ہے کہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، آپ کے لیے بہت قربانی دے دی ہیں، ہمارا جہاز گر سکتا تھا لیکن وہ تمام جہاز جو ہے وہ تائیوان میں لینڈ کیے ہیں، ہم نے کوئی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ہم نے جان کی بازی لگا دی ہے تائیوان کے لیے۔ اب تائیوان جان کی بازی لگائے اور لڑے، ہم اس لڑائی میں جو ہے تائیوان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ تمام باتیں جو ہیں سن لی ہیں چین نے بھی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جان کی بازی لگائیں، جان کی بازی میں جانی جائے گی آپ کی، اور کچھ ہو سکتا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک خبر اور دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو روس ہے وہاں پر یہ خبریں آ رہی تھیں، اور جو زیلنسکی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یوم آزادی کو یوم بربادی کے طور پر منایا جائے روس کے اندر، اور ہمارے اوپر حملہ ہو جائے، کیف کے اندر میزائل گریں، تمام چیزیں ہوں، اور ہمارے اہم ترین افراد جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ جو اس ٹائم زیر زمین ہیں وہ مر جائیں۔ تو اس لیے روسی حملے کا خطرہ تو تھا، آپ کو میں نے انفارم کر دیا تھا، اور تصدیق کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ روسی حملے کا خطرہ، کیو میں یوم آزادی کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، یعنی کہ اب آپ کو اس سال یوکرین کے اندر یوم آزادی کی تقاریب نظر نہیں آئیں گی۔ اس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ کنفرم نہیں تھا مگر پھر بھی اس کو زیلنسکی کنفرم کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ روس جو ہے وہ حملہ کر دے ہمارے تقاریب کے اوپر، اور ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ہم پہ ہو جائے۔ اب آپ آ جائیے بھارت کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف بھارت میں یہ ہو رہا ہے جو آپ کو میں بھی خبر دے رہا ہوں، اور ایک طرف بھارت جو ہے وہاں پر کسانوں نے وہ ریڈ لائن کراس کر لی ہے جس کا میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے خبر آپ کو دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ بی جے پی کا ایک اور رکن اسمبلی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو بھارت کے اندر جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ بی جے پی لیڈران کہہ لیجئے، کوئی بھی نام لے لیجئے، ان کے پاس تلواریں ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس زمانے کے یہ لوگ ہیں، بھارت میں ایکچوئل کلچر کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ جو لوگ بھارت جانتے ہیں یا وہاں پر رہے ہیں یا وزٹ کیا ہے وہ بتائیں گے کیا یہ تلواریں استعمال کیوں کرتے ہیں، مطلب یہ کس دور کے ہیں۔ جب ان کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے تلواروں کے لیے پھر وہ جو تاریخی ڈرامے ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، کس زمانے کے لوگ ہیں اور تلواروں سے ان کا مقصد کیا ہے، اور کیا تلوار جو ہے وہ لیگل ویپن ہے۔ مطلب اگر میں بھارت جاؤں، میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ میں تو بین ہوں، لیکن اگر کوئی بھارت جائے پاکستانی تو کیا وہ یا کوئی بھارتی جو ہے وہ تلوار کے ساتھ گھوم پھر سکتا ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے، تصویریں کھینچ سکتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ تو وہی بتائیں گے جو گئے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، یہ نعرے ہمیں کہاں سننے کو ملے؟ یہ سننے کو ملے ہمیں حیدرآباد جو انڈیا ہے وہاں پر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹس بھی آ رہے ہیں، نصیر نے کیا ہے اس کو ٹویٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور ان کے جو اگر آپ یہ ٹویٹ چیک کرتے ہیں ان کا، تو یہاں پر جو نعرے لگ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ یہاں پر جو ہے مسلمان جو ہے مشتعل ہیں، اور پھر اس پیراہے میں جو ہے اریسٹ ہو گئے۔ اب یہاں پر آپ کو میں نے کہا کہ جو کسان ہیں ان کو ہم پہلے تو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 2 سال جو تھے وہ انہوں نے دلی کے جو بارڈر تھا اس کے اوپر گزارے، اور وہ انہوں نے کراس نہیں کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کر سکتے تھے۔ پولیس کی تعداد 10,000 ہوگی تو ان کی تعداد 2 لاکھ تھی، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ یہ آگے بڑھتے تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے 2 سال تک بیٹھے رہے، مگر ان کی پیشنس کو آپ دیں گے داد۔ اور اس کے بعد جو مودی ہے اس نے گھٹنے ٹیکے، اس نے آنکھیں نیچی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے تمام باتیں کسانوں کی مان لی ہیں، کسان جو ہیں ان کو لکھ کے دیتا ہوں، لکھ کے دیا، ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں، گواہان بٹھائے، تمام چیزیں کی۔ تو جب سب کچھ مل گیا تو کسانوں کو جانا پڑا۔ جب چلے گئے تو پتہ لگا کہ
مودی نے ان سے جھوٹ کہا تھا. مودی نے کہا کہ میں تو نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوا؟ وعدے پورے نہیں کیے, انڈین کسان رکاوٹیں توڑتے ہوئے دلی میں داخل ہو گئے ہیں. یعنی کہ اب آپ کے سامنے وہ مناظر آئیں گے جو سری لنکا میں جس طریقے سے ہوا تھا. اب انہوں نے وہ لمٹ پہلے ہی دن کراس کر لی اور انہوں نے کہا کہ انڈیا میں کسانوں نے ایک بار پھر احتجاج شروع کر دیا ہے اور رکاوٹیں توڑتے ہوئے دارالحکومت دلی میں داخل ہو گئے ہیں. کسانوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے یہ الزام لگایا کہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے. اب خطرہ کیا ہے؟ جو برطانوی میڈیا ہے وہ کور کر رہا ہے, جو امریکی میڈیا ہے وہ کور کر رہا ہے, جو یورپین میڈیا ہے وہ کور کر رہا ہے. برطانوی میڈیا سے یہاں پہ خبر لی جا رہی ہے کہ پیر کو ہزاروں کی تعداد میں ملک کے مختلف حصوں سے کسان دارالحکومت کے قریب جمع ہوئے اور پھر مل کر شہر میں داخل ہوئے. حکومت نے کسانوں کی ممکنہ آمد کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کیے تھے مگر وہ کسانوں کو داخل ہونے سے روکنے میں ناکام رہے. اب جو برطانوی میڈیا ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, ان کو اگر آپ پڑھتے ہیں اور ان کے جو ان کے صحافی ہیں, جو ان کے تجزیہ نگار ہیں, ان کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ملا رہے ہیں سری لنکا سے. وہ کہتے ہیں کہ جو کسان ہیں, جو سکھ کمیونٹی ہے بیسیکلی, وہ لوگ جو ہیں وہ یا تو 2 سال بیٹھ سکتے ہیں اس کے اوپر, باؤنڈری کے اوپر. جب انہوں نے کہا ہم داخل نہیں ہوں گے تو وہ داخل نہیں ہوں گے. یہ سکھوں کی زبان ہے, وہ کہتے ہیں ہم وہ پوری کریں گے. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم زبان دے دیے, نہیں انٹر ہوں گے تو آپ بیریئر نہ لگائیں, آپ صرف ایک چوک سے لکیر کھینچ دیں, ہم وہ پار نہیں کریں گے. یہ ہیں سکھ وہاں کے, یہ ہیں کسان وہاں کے. لیکن اگر ہم نے طے کر لیا کہ ہم داخل ہوں گے تو پھر تمہارے بیریئرز نہیں روک سکتے ہم کو, پھر تمہاری پولیس نہیں روک سکتی ہم کو, پھر آپ تمہاری فوج نہیں روک سکتی. اور وہ ہو گیا ہے پیر کو, یعنی کل کی میں بات کر رہا ہوں, داخل ہو گئے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چانسز یہ ہیں کہ اگر اس مسئلے کو, کیونکہ اب وہ حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, اب وہ اندر داخل ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اب جو ہے ظاہر بات ہے اتنا زیادہ آپ اس کو منظم تو نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بڑھیں گے, کیونکہ وہ مودی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, مودی کو نام لے رہے ہیں, مودی کو وہ خطاب کر رہے ہیں, مودی کے ساتھ آوازیں لگا رہے ہیں. انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, بینرز اٹھائے ہوئے ہیں, نریندر مودی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور پنڈال کی طرف بڑھتے ہوئے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو توڑا جا رہا ہے. اور زراعت کے حوالے سے وہ بالکل کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب مودی کو نہیں چھوڑیں گے, مودی کی حکومت نہیں چھوڑیں گے, جھوٹا ہے, مکار ہے, دغا باز ہے, فریبی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں کے جو کسان ہیں وہ کہہ رہے ہیں. خطرہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی کنٹرول نہیں کیا گیا, کون کنٹرول کرے گا میرے علم میں نہیں ہے, مگر خبر بہت بڑی. اب اگر آپ کو میں تھوڑا سا پچھلا بتاؤں تو یہ ہے کہ جس طرح 26 جنوری کو انڈیا کے یوم جمہوریہ کے موقع پر نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان دارالحکومت دلی کے لال قلعہ میں داخل ہو گئے تھے اور اس کے اوپر اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا. اس پر وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ دلی میں مظاہرین نے لال قلعے پر دھاوا بول کر ملک کی توہین کی ہے. تو یعنی کہ ان کو غدار ڈکلیئر کہہ لیجیے آپ, توہین کرنے والے کہہ لیجیے, وہ ہو گیا تھا. لیکن اب جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری باتوں کو درگزر وہ کر کے, مطلب اس کو ڈسکارڈ کر کے اور غلط بیانی کر کے, جھوٹ بول کے انہوں نے ہماری توہین کی ہے. تو اس ٹائم مودی کے لحاظ سے جو کسان ہیں وہ مجرم ہیں اور ان کے حساب سے جو ہے وہ مودی مجرم ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے, دغا باز ہے, فریبی ہے. تو وہ تمام الزام دونوں پارٹیاں لگا رہی ہیں. خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ اگر اس مسائل کو کہتے ہیں کہ اگر ایک ہفتے کے اندر سیٹل ڈاؤن نہیں کر لیا گیا تو یہ لوگ ایک کال دیں گے پرائم منسٹر میں داخلے کی اور حکومت پہ قبضے کی. تو اس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تمام صورتحال ہوئی تو مودی جو ہے, اب میرے علم میں نہیں اس ٹائم کہاں ہے, لیکن دلی سرکار جو ہے وہ گر سکتی ہے یا ان کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی داخلہ ہو سکتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک بڑی لڑائی, ایک بڑی جنگ جو ہے ہم دلی میں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ تو ہمارا ایک انالیسس ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اندر زیادہ بہتر انداز میں سمجھ نہیں پا رہے ہوں کہ اس ٹائم سکھوں کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے. وہ لحاظ کریں گے, وہ دید کریں گے, وہ واپس چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں, لاسٹ ٹائم بھی ہم چلے گئے تھے, ابھی بھی چلے جائیں گے, مودی ہے, ہمارا اپنا ہے, بات مان لے گا, سمجھا دے گا ہم کو. یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, وہ اب کی بار جس موڈ سے آئے ہیں وہ وہی کریں گے جس موڈ سے وہ جو بیریئرز ہیں ان کو وہ گرا نہیں رہے, توڑ رہے ہیں. یہ کمنٹس آئے. تو اس کے بعد مودی کی جو پولیس ہے وہ کیا کرے گی, اور جو ان کے جو سکھ کسان ہیں وہ کیا کریں گے, ٹریکٹرز کا کیا استعمال ہوگا, تمام چیزیں کیا ہوں گی. اور اس کے اوپر آپ کے جو بھی کمنٹس ہو ضرور شیئر کیا کریں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.